شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء جو مقام و مرتبہ انبیاء کرام میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی مقام تمام اولیاء دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں تمام سب سے بڑھ کر سب سے ارفع و اعلیٰ مقام کسی اور کا نہیں بلکہ سید عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند رکھے گا۔ والدہ کا نام ام الخیر، ابا کا نام ابو صالح، جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے کہا کہ جب ماں خیر ہو، ماں بہتر ہو اور باپ صالح ہو، صالح کا مطلب ہوتا ہے ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا نیک پیدا ہوتا ہے، ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے، ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا قاری قرآن پیدا ہوتا ہے، ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا عالم دین پیدا ہوتا ہے، ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا دین کا عالم اور ولی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ماں ام الخیر ہو، ماں کی ماں ہو، ماں ام الخیر ہو اور باپ صالح ابو صالح ہو، نیکوں کا باپ ہو، ماں اگر ام الخیر ہو، باپ اگر ابو صالح ہو تو بیٹا صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار حضور غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کا کیا حال ہے، آپ اللہ کے کس طرح ولی ہیں؟ تو حضور غوث اعظم اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کی ولایت میں اپنی بیٹی کی ٹھوکر نہ ماروں تو اللہ تعالیٰ ان کی ولایت نہیں کرتا۔ ان کی ولایت کی یہ شان، ان کی ولایت محمد دستگیر علیہ السلام آپ مادرزاد ولی، مادرزاد ولی کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو اللہ تعالیٰ نے کو ولایت عطا کر دی۔ ہم ایسے بزرگ کے ماننے والے ہیں جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو ماں کے پیٹ میں ہی ولایت عطا کر دی۔ آپ ولایت کے تاجدار بھی ہیں، سردار اولیاء ہیں، سردار اولیاء ہیں، تمام اولیاء کے سردار، تمام اولیاء کے سردار حضور غوث پاک دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ تھا، آپ سحری کے وقت سے لے کر مغرب تک ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، گود میں ہے لیکن ماں کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، دوسرا سال جب گزرا تو بادل کی وجہ سے، بدلی کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو لوگ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایسے باپ کے گھر پہنچتے ہیں اور کی والدہ سے کہتے ہیں کہ کیا عبد القادر نے آج دودھ پیا ہے؟ چاند نہیں دکھا رمضان کا تو لوگ جمع کہاں ہو رہے ہیں، تصدیق کے لیے کہا جا رہا ہے حضور غوث اعظم کے گھر ہے، کیا کہتے ہیں کہ کیا آج عبد القادر نے دودھ پیا ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، یعنی کہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک نے دودھ نہیں، کیونکہ روزے کا احترام آپ روزہ جیسے چاہیے ہوتا ہے، رمضان مبارک چاہیے ہوگا تو آپ دودھ پینا بند کر دیتے اور جیسے ہی وہ ایک مہینہ نکلتا آپ دن میں بھی دودھ پینے لگ جاتے۔ تو یہ لوگوں نے تصدیق لی کہ حضور غوث اعظم اگر دودھ پی رہے ہیں تو مطلب رمضان کا چاند نہیں دکھا، لیکن اگر حضور غوث اعظم نے دودھ پینا بند کر دیا تو مطلب رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ تو یہ شان و عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی کہ آپ مادرزاد ہوئے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے،
حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، کچھ سال کو آپ کی عمر پہنچی تو گھر والوں نے آپ کو ایک مدرسے میں داخلہ کرایا، آپ کا داخلہ کرایا کہ تاکہ آپ قرآن مجید وہاں پر حفظ کر سکیں، آپ قرآن مجید یاد کر سکیں۔ تو جب آپ کو داخلہ کرایا گیا، آپ استاد گرامی کے سامنے بے جانے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، استاد کہتا ہے کہ بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو حضور غوث اعظم کے تقریر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ الحمد سے لے کر پورے مکمل 18 پارے سنا دیتے ہیں، پورے 18 پارے۔ پہلی دور ہے، پہلا دن مدرسے کا حفظ کے لیے ماں باپ نے داخلہ کرایا، آپ پہلا پارہ شروع کرتے ہیں، پہلا پارے کو لے کر 18 پارے، 1 2 3 4 5 ایسے کر کے 18 پارے پورا سنا کر مکمل ہے جیسے حیران ہو جاتا۔ پہلی بار آیا ہے اور پہلی مرتبہ میں الحمد سے لے کر 18 پارے سنانا، یہ تو کوئی عام بات نہیں، بڑے حیرت ہو جاتے ہیں ان استاد کو، کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا، میں جب ماں کے شکم میں تھا تو میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے، میری والدہ روز صبح کام کرتی اور اپنے کام کے معمول میں کام کرتے کرتے الحمد سے لے کے 18 پارے روز ختم کیا کرتی تھی۔ میں اسے بارہا سنا، بارہا سنتے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے ماں کے پیٹ میں ایک سے لے کر 18 پارے کو حفظ کر دیا۔ یہ غوث اعظم کی شان تھی، یہ ان کا طریقہ آپ مانتے ہیں تو تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم عالم دین بھی بن چکے ہیں، علم حاصل کر چکے ہیں، لیکن تقریر نہیں فرماتے تھے۔ آپ ایک رات سوئے، آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، آپ کریم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد القادر تقریر کیا کرتے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بڑے وسیع و بڑی ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، میری ہر بات یہ سمجھیں گے، پتہ نہیں مجھے کہاں پکڑ ہو جائے، پتہ نہیں مجھے کہاں بھیج دیا جائے، میری زبان اس لائق ہے نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ انہوں نے جیسے اپنا منہ کھولا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم کی عمرے میں 7 دفعہ ڈالا، 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم کی عمرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ تو جب یہ ڈالا تو کہا کہ اب عبد القادر تقریر کیا جائے۔ تو جب یہ ہوتا ہے جب دوسری کیا، جب آپ سوچتے ہیں حضور غوث اعظم تو کیا کہتے ہیں کہ خاص میں حضور مولا کائنات حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد القادر بیٹا تو میرا بھی ہے نا، بیٹا تو میرا بھی ہے نا۔ تو حضرت عبد القادر کہتے ہیں کہ آپ اپنے منہ کو کھولے، حضور مولا کائنات کہتے ہیں کہ عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ جب حضور مولا پاک اپنا منہ کھولتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالتے ہیں، 6 مرتبہ حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم نے جو 7 دفعہ ڈالا تھا، آپ نے 6 دفعہ کیوں ڈالا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ بیٹے عبد القادر میں مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، میں مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا۔ صحابی رسول خواب میں آتے بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حضرت علی خواب میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں یا وہ حضور کے برابر ہیں۔ تو معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور غوث اعظم دستگیر علیہ محمد الدیاس کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان و عظمت بخشی، وہ عزت بخشی، وہ ولیوں میں مقام و مرتبہ بخشا۔ آپ ایک مرتبہ تقریر کروا رہے تھے، واضح نصیحت ہو رہی تھی، آپ کے
مجمع میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. آپ کے مجمع میں آپ جہاں تقریر کرتے تھے وہاں پہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. اور آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ بنا اسپیکر بنا لاؤڈ اسپیکر کے پورے 70,000 کے مجمع میں تقریر کیا کرتے تھے. اور آپ کی کرامت یہ ہے کہ جو آواز پڑھنے والے کو آتی تھی وہی آواز آخری والے کو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان و عظمت بخشی. ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آنا شروع ہو گئی. بارش آنا شروع ہونے میں حضرت عبدالقادر دیکھتے ہیں کہ لوگ بکھرنا شروع ہو گئے. اٹھ کے جانے لگ گئے تو شیخ عبدالقادر جیلانی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے نہیں تیری ذات کے لیے اکٹھا کیا ہے. یا اللہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے نہیں تیری ذات کے لیے اکٹھا کیا ہے. اگر میں انہیں اپنے لیے اکٹھا کیا ہوں تو تمام لوگوں پر بارش برساتے تمام لوگ ڈر گئے. لیکن اگر میں نے انہیں تیری ذات کے لیے اکٹھا کیا تیری ذات کے لیے ان لوگوں پر واز کر رہا ہوں ان لوگوں کی نصیحت کر رہا ہوں تیری طرف رجوع کرنے کے لیے اگر تیرے لیے یہ سب کر رہا ہے اللہ تو بھی تیری مرضی. بادل برسانا ہے برسائے نہیں برسانا ہے برسائے. حضرت یحییٰ حمیری فرماتے ہیں کہ پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی. لیکن جہاں پر غوث اعظم تھے جہاں پر وہ واعظ فرما رہے تھے ان جگہ پہ بارش ہوتی نہیں. اتنی جگہ پہ بارش ہوتی ہوئی تمام بغداد میں پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی. آپ ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے. یہ بیان کرنے میں کوئی علماء ہچکچاتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں. یہ غوث اعظم کی کرامت جب بات آتی ہے غوث اعظم کی تو ہچکچاہٹ شروع ہو جاتی ہے. اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. تمام ولیوں کو ولی اعلیٰ مقام حضور غوث اعظم کو اللہ نے دیا ہے. اور وہ ولی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے. اور نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل مطلب ہم سے پہلے ولی علماء بنی اسرائیل کے ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح. حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت میں جو علماء آئیں گے میری امت میں جو عالم آئیں گے ان کا مقام کیا ہوگا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح بلیوں کی طرح نہیں دے رہا. تو بھیا حضور غوث اعظم تو صرف عالم ہی نہیں حضور غوث پاک تو صرف عالم دین ہی نہیں تھے بلکہ آپ کو ولی بھی تھے اور ولیوں کی ولی بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا. آپ ایک مرتبہ بات کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اور تمام لوگ آپ کی تقریر سماعت کر رہے تھے. حضور غوث اعظم تقریر کرتے کرتے اپنا ہاتھ یوں آگے بڑھاتے ہیں اب کو واپس لے لیتے ہیں. ہاتھ اتنا آپ کا بھیگ جاتا ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں تقریر کر رہے ہیں لوگ سامنے موجود ہیں آپ ہاتھ بڑھاتے اور ہاتھ کھینچتے ہیں ہاتھ اتنا بھیگ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ کھینچا آپ کا اتنا ہاتھ تر ہو گیا گیلا ہو گیا. آخر کیا وجہ ہے فرمایا تو چپ کر کے سبق پڑھو اپنی باتیں سنو بس اپنے کام میں دھیان دو ادھر دھیان نہیں دو. اتنی بات کی حضور غوث دوبارہ نصیحت فرمانے لگے. واضح نصیحت میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ آپ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں ان کی حالت دیکھنے لائق ہوگی. ان کے پورے بدن پر پانی ہوتا ہے بھیگے ان کے کپڑے ہوتے ہیں وہ سر سے پاؤں تک گیلے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہوا. لوگ پوچھنے لگ جاتے حضور غوث اعظم کے سامنے بیٹھ کر آئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ گیلے کیا ہیں آپ لوگوں کو آخر ہوا کیا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کشتی ڈوب رہی ہم ناؤ میں سفر کر رہے تھے ہماری کشتی ڈوب رہی تھی جیسے ہی ڈوبنے لگی ہم نے یہاں سے المدد کہا
ایک ہاتھ آگے بڑھا اور ہماری کشتی کو نکال کر باہر لے آیا، ہماری کشتی کو باہر نکال کے کنارے پر لے آیا، تو لوگوں نے تو معاملہ سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ جو گیلا ہوا، اور لوگوں نے پکارا کہ کس کو؟ یہی غوث اعظم کو، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ایک بات کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ واقعات لوگوں کو حسن نہیں ہوتا، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہ کیسے مانیں گے، کیسے ممکن ہوگا؟ تو قرآن سورہ نمل پڑھی نا، قرآن کے ماننے والے سورہ نمل پڑھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا تھا نا کہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لیا، بلقیس کا تخت اٹھا کر لیا، اور کون سے نبی ہے؟ بنی اسرائیل کے نبی، اور نبی نے تو یہ کہ نبی محمد کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ تو حضور سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حضور میں وہ تخت لے آؤں گا۔ تخت کہاں ہے؟ ملکہ بلقیس کے محل میں، وہ 7 محل کے اندر ہے وہ تخت، جس کا نام، جس کی لمبائی چوڑائی 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا، اور اس کی اونچائی 30 گز۔ یہ تخت ہے 7 محلوں کے اندر۔ ایک محل ہے، اس کے اندر تالا لگا، پھر اس کے اندر جائیں گے آپ دوسرا محل، پھر اس میں بھی تالا لگا، پھر اس کے اندر جائیں گے ایک اور محل، اس طرح سے 7 محل ہے، اور 7ویں محل کے اندر وہ بلقیس کا تخت رکھا ہے۔ کہتے کہ کون میرے لیے وہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے کر آئے گا؟ ایک دن کھڑا ہوا، کہا کہ حضور میں لے کر آیا ہوں۔ تو حضور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے جلدی لے کر آؤ، مجھے وہ جلدی چاہیے، کتنے جلدی لے کر آؤ؟ کہا کہ حضور آپ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کھڑے ہوں گے، اتنی دیر میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کر رکھ دوں گا۔ اتنی دیر میں کہاں ہے وہ تخت؟ 2500 کلومیٹر دور، جہاں پر سلیمان علیہ السلام ہے 1 سے 2500 کلومیٹر دور۔ جن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے بیٹھنے اور اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے دوں گا۔ تو حضور سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ نہیں بھائی، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو وہ دن کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں، تو کوئی اللہ کا بندہ ہی کام آئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور میں اس سے جلدی تخت لے جاتا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کا ولی ہے، بنی اسرائیل کی قوم کے ولی ہے۔ بنی اسرائیل مطلب سمجھ رہے ہیں، اور حضرت عاصم بن برقیہ وہ ہے جنہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ کس کا مطالعہ کیا؟ زبور کا، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی امت میں آتے حضرت عاصم بن برقیہ، یہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر کہتے ہیں کہ میں یہ تخت لے کر آؤں گا جنہیں پوری کتابوں کا علم نہیں، جنہیں صرف زبور کا علم ہے، صرف زبور کا علم ہے، اور امتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہتے ہیں کہ میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی جلدی آپ کے سامنے وہ بلقیس کا تخت حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کتنی جلدی؟ تو حضرت عاصم بن برقیہ کہتے ہیں کہ آپ کی پلک جھپکے گی اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کر رکھ دوں گا، اس سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھ بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ وہ 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا، 30 گز اونچا بلقیس کا تخت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کا ولی جو کہ بنی اسرائیل کا ہے، جو کہ داؤد کا علم رکھتا ہے، وہ لا کر یہاں پر حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تم نے کیسے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور پھر نبی کریم کو اللہ نے یہ فرما دیا وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، کہ اے محبوب اپنے ماننے والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل ہے، فضلا کبیرا، ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو بھیا ھذا من فضل ربی والوں کا، اللہ کا جن پر فضل ہو، وہ بلقیس کا تخت 2500 کلومیٹر دور سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے کر خانہ میں پہنچ جائے،
حضور سلیمان علیہ السلام کے سامنے مل کر پہنچ جائے تو پھر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا جس میں اللہ نے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی، جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جن کی امت جو نبی امت میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، تو یہ نبی کی امت تو تمام امتوں کی امت سے بہتر ہے۔ حضور غوث اعظم کن نہیں آپ مانتے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کشتی کو نکال کر باہر کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کے ولی کا یہ حال ہے کہ وہ اتنا بھاری تک جس کو اٹھانے کے لیے 50 لوگ کم سے کم لگے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، تو یہاں تو پیروں کے پیر کا معاملہ ہے۔ بڑے پیر سیدنا وسیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا معاملہ ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دینے جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، قادریوں سے مراد ہم تمام لوگ جتنے لوگ حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، خدا دے گا حشر میں منادی یہ قادریوں کو، کر لو نظارہ آ کر غوث اعظم کا، کر لو نظارہ آ کر غوث اعظم کا، اور سب لوگ کہیں کہ میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بزرگوں کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی